بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال امام البخاری رحمہ اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع الصحیح کے کتاب الایمان میں اس روایت کو بطور تعلیق ذکر فرمایا ہے۔ تعلیق کا مطلب یہ ہوگا کہ اس روایت کی امام بخاری نے سند ذکر نہیں فرمائی۔ اور سند کیوں ذکر نہیں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیق میں عام طور پہ جو حدیث امام بخاری لاتے ہیں اس کی سند کا معیار عام طور پر وہ نہیں ہوا کرتا جو کتاب میں موجود حدیث شریف کا ہوا کرتا ہے، اور چونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہی ہے تو بطور تعلیق حدیث شریف کا ذکر کر دیا کرتے ہیں وہ، یعنی یہ کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے کہ حدیث نہیں ہے، بخاری میں ہے تو پھر حدیث ہی ہے۔ اور امام بخاری نے جو روایت بیان کی تعلیقاً جو کچھ لائے، اس کو اس مفہوم کی احادیث ابو داؤد میں 2 ہیں اور مصنف میں 1 حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کی حدیث شریف میں ہے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے عداوت رکھی جائے۔ پھر ابو داؤد شریف میں ہی ایک حدیث اسی مفہوم کی ہے کہ الحب، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے 4 شرائط پورے کیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ 4 شرائط یہ ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو نہیں دینا ہے تو اللہ کے، یہ رویہ بھی اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلی حیثیت ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دے، اور اللہ کے لیے ہی، اگر کسی کو نہیں دینا تو مت دے۔ اب اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے نہ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بہرحال مدد کرے، اور غیر مسلم کی بھی اگرچہ چلیے ضرورت وہ پوری کر دے، مگر اتنا نہ دے کہ وہ اس سے اپنے مذموم مقاصد پورے کر کے اور مسلمانوں کے خلاف اس رقم کا استعمال کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک وقت کا آپ نے کھانا کھلا دیا ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ مسلمان کو ہی حاصل ہے کیونکہ وہ آپ کی مدد کا مستحق ہے۔ اب حسن سلوک، اخلاقیات، یہ تو معاملات الگ ہیں بالکل۔ غیر مسلم رشتہ داروں سے کیا رویہ ہونا چاہیے وہ بھی ایک اپنی جگہ معاملہ ہے کہ ان سے بھی ان معاملات کی حد تک معاملات رکھے جائیں، لیکن یہ جو روایت ہے امام بخاری کی، شارحین نے لکھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ یہ روایت مسند ہے،
مسند کا مطلب آسان لفظوں میں لیا جا سکتا ہے کہ اس کی سند بالکل درست ہے. امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی اس روایت کی پوری سند کا ذکر کیا ہے، اور اس مفہوم کی جو احادیث ابو داؤد شریف میں اور مصنف میں مل سکتی ہیں اس کا ذکر میں نے کر دیا. اب یہ جو بنیاد ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، سب سے پہلے تو یہ بات صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی کہ اگر کسی سے تعلق رکھتے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتے تو اللہ کے لیے. آپ دیکھیے کہ مدینے والوں نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کو تسلیم کر لیا اللہ کے لیے. تمام مسلمانوں کی مکہ والوں سے مخالفت تھی اللہ کے لیے. یعنی یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی اگر ہم اس پر غور کریں. مدینے والوں کی ایثار کی کیا بات ہے کہ جب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور یہ بھائی چارہ اللہ کے لیے تھا تو لوگوں نے اپنے گھروں کا آدھا آدھا مال جو ہے اس میں اپنے بھائیوں کو حصہ دینا شروع کر دیا. یعنی انصار نے ایثار کا ثبوت دیا اور قربانی کا ثبوت دیا. مگر مکہ مکرمہ سے آنے والے میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تم ہمیں بس بازار کا رستہ دکھا دو، وہاں ہم جاتے ہیں کچھ خرید کر، اور یعنی کچھ مال خریدتے ہیں اور پھر اسے بازار میں بیچیں گے. یعنی یہ کہ تجارت کا پیشہ اپنا لیں، ہمیں بازار دکھا دو تاکہ ہم تجارت کا پیشہ اپنا لیں. چنانچہ بھائی چارہ تو وہ قائم رہا. اب مکے سے آنے والوں کی بھی حالت یہ تھی کہ بے شک وہ مدد کے مستحق تھے، لیکن اپنے بھائی کی ہی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود انحصاری کے تحت کہ ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ خود دیکھنا چاہیے، تو انہوں نے وہاں مدینہ منورہ کا بازار دیکھ کر وہاں پھر مال تجارت خریدا اور پھر جو بھی صورت سامنے آئی. یعنی اس کے ایک معنی تو یہ بھی ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے آنے والے جو ہیں ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اسلام پر قائم رہنا ان کے لیے وہاں مشکل ہو گیا تھا، اور وہ ہجرت بھی اسی بنیاد پہ ہوئی کہ اسلام پر قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اب جب وہ مدینہ منورہ میں آ گئے تو اپنا مال انہوں نے خرچ کر کے اور صحیح منصوبہ بندی سے تجارت کا پیشہ اپنایا، اور اس کے بعد اپنے بھائی پہ بوجھ بننے کی بجائے انہوں نے اپنی کفالت خود کرنا مناسب سمجھا.